منبر و محراب سے قرآن کی، ایمان کی، احادیث نبوی کی غلط تعبیریں پیش کی جاتی ہیں، غلط مفہوم پیش کیے جاتے ہیں، غلط تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، اور تعویلیں غلط پیش کرنے والے، غلط ترجمے کرنے والے، غلط مفہوم پیش کرنے والے وہ بھی لباس خضر میں ہیں، وہ بھی جو غلط تعبیر پیش کرتے ہیں وہ کو غیر نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے لباس میں ہیں، اور منبر و محراب کا سہارا لے کر وہ قرآن کی، احادیث کی، سنت کی، اسلام کی، ایمان کی غلط تفسیریں پیش کرتے ہیں، اور تفسیریں بیان کر کے، تعویلیں بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر حملے کرتے ہیں اور آپ کی شان کے اندر کمی بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جو مومن ہوتا ہے، امن والا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر فرمایا ہے، المؤمن اخو المؤمن کل مومن اخوا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان کوئی مشرق میں رہتا ہے، مغرب میں رہتا ہے، شمال میں رہتا ہے، جنوب میں رہتا ہے، دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے، ان کے اندر ایک رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ اخوت ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ یہ بات حدیث سے بیان کر کے، قرآن کی آیت سے بیان کر کے پھر استنباط کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے، آگے بات کی جاتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہیں، نبی پاک بھی مومن اور ہم بھی مومن۔ قرآن کہتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، حدیث کہتی ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا نبی ہمارا بھائی ہے۔ سنتے ہیں آپ کی نہیں سنتے یہ باتیں؟ سنتے ہیں؟ یہ غیر بندہ نہیں کہہ رہا کوئی، اسی لباس میں داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، امامہ بھی ہے، اور داڑھی بھی بڑی ہے، اور کس طرح استدلال کیا جا رہا ہے، کس طرح تعبیر کی جا رہی ہے، کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی مومن ہیں، نبی پاک اور ہم بھی مومن ہیں۔ فرق کیا ہے کہ نبی وہ ہمارا بھائی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ قرآن اس چیز کی نفی کرتا ہے، نہ قرآن نفی کرتا ہے، نہ یہ بات نہیں، نبی تمہارا بھائی نہیں۔ ما محمد الا رسول، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا، خبردار کسی نے میرے محبوب کو اپنا بھائی کہا، خبردار میرے محبوب کو کسی نے رشتے کے ساتھ پکارا، یہ میرا رسول، یہ محمد، اس کا تمہارے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں۔ اگر رشتہ ہے تو ایک رشتہ ہے، وہ ہے رسالت کا رشتہ، وہ تمہارا رسول ہے اور تم اس کے امتی ہو، اور امتی اور رسول برابر نہیں ہوتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما محمد الا رسول، یہ میرا محمد، اس کا تمہارے ساتھ رشتہ کوئی رشتہ نہیں دنیاوی، خبردار اسے کوئی بھائی کہہ کر پکارے۔ اور دیکھیں نا جو بھائی ہیں واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، 17 مقامات ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 17 بار نبی پاک نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے، اور پھر حقیقت میں چچا زاد بھائی ہیں،
لیکن اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں ایک بار بھی حضرت علی نے نبی پاک کو بھائی کہہ کر پکارا ہو نہ. جو واقعی بھائی ہیں انہوں نے کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا. تیرا تو رشتہ ہی کوئی نہیں. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق سے فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر فاروق حج کے لیے چلے نا، لا تنسانا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی عمر اپنی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا. حج کے لیے جا رہے ہو، وہاں جا کر میرے لیے بھی دعا کرنا. تو بڑوں کا چھوٹوں سے دعا کروانا یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ سنت ہے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے بھائی جب تم حج کے لیے جانا، کعبے کا طواف کرنا، تو مجھے بھول نہ جانا. جب وہ نبی پاک بھائی کہتے ہیں تو جواباً انہیں بھی بھائی کہنا چاہیے تھا، لیکن نہ کبھی ابو بکر نے بھائی کہا، نہ کبھی عمر نے بھائی کہا، نہ کبھی عثمان نے بھائی کہا، نہ کبھی مولا علی نے بھائی کہا. اور تو کیسا مسلمان ہے کہ تو کہتا ہے وہ بڑا بھائی ہے؟ کوئی رشتہ نہیں. ایک یہاں شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو امام کو مصلی امامت پر کھڑا کرتا ہے، تو جو امام مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے اس کے مقتدیوں کے ساتھ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ رہتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اگر کوئی رشتہ قائم رکھ کر نیت کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس کی نماز ہوتی نہیں. مثلا امام کھڑا ہے مصلی پہ، پیچھے واقعی یہ حقیقت ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سکا بھائی، چچیرا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا باپ بھی پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا چچا بھی پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، نانا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ماموں بھی پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، بھانجا بھی پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پیچھے کھڑے ہونے والا اگر یہ کہے 2 رکعت نماز جمعۃ المبارک پیچھے اپنے بیٹے کے، اللہ اکبر، نماز ہوگی؟ بولو نہیں یار. باہر والے بھی آواز آ رہی ہے باہر کے نہیں؟ نماز ہوگی؟ پیچھے چچا کھڑا ہے 2 رکعت نماز پیچھے اپنے بھتیجے کے، نماز ہوگی؟ نہیں. جو 2 رکعت کا امام ہے وہ رسول کے دیے ہوئے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اب سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. جو رشتے کو یاد رکھ کر نیت کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں. جب تک یہ نہ کہے اقتدائی تو بہذا الامام، جب تک اسے امام نہ مانے تب تک اس کی نماز درست نہیں. جو 2 رکعت کا امام ہے، جو 2 رکعت کا امام ہے اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے، لیکن کوئی شخص نماز کے اندر نماز کی نیت کرتے ہوئے اس کے رشتے کو یاد نہیں رکھ سکتا، نہ پکار سکتا ہے. اور وہ رسول 2 رکعت کا امام نہیں، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے. یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں، سب مکتبہ فکر کے مولویوں سے جا کر پوچھیں، وہ یہی جواب دیں گے کہ امام کو امام کہیں گے، اقتدائی تو بہذا الامام کہیں گے تو نماز ہوگی. اگر ماما چاچا دادا نانا کہہ کر پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی.
جو 2 رکعت کا امام ہے جب مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے تو سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تجھ سے جدا ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، اور وہ تو اللہ کا رسول ہے، امت کا امام ہے، نہ صرف امت کا امام ہے بلکہ وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ وہ تیرا بھائی کس طرح رہ گیا ہے؟ یہ ایمان کی اس طرح کی تعریفیں کر کے، اس طرح کے مفہوم بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے سینوں سے نبی پاک کی محبت کم ہو جائے، کبھی بھائی کہہ کر، کبھی اپنے جیسا کہہ کر، کبھی علم کی نفی کر کے، کبھی حسن کی نفی کر کے، کبھی کچھ کہہ کر، کبھی کچھ کہہ کر مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔